نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 اور 105 کی تلاوت آج کے جمعے کے خطبے میں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اور ہونا یہ چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو۔ کیسی جماعت ہو؟ جو یہ کام کرے۔ کام کی تفصیل آگے آ رہی ہے، آپ گنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے کام گنا رہے ہیں۔ یدعون الی الخیر، ایک کام گنا دیا۔ ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یاد رکھیے گا، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کیا ہے؟ تب تو ہم بلائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جس چیز کی طرف ہم جائیں یا لوگوں کو بلائیں وہ خیر ہی نہ ہو تو معاملہ الٹا ہو جائے۔ اس لیے خیر کی طرف بلانے سے پہلے خیر کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک کام تو یہ ہوا، یدعون الی الخیر، جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، دوسرا کام ہے یہ۔ اس کے علاوہ دوسرا کام کیا ہے؟ معروف کا حکم کرے۔ اب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ معروف کس سے کہتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو بھی معروف کا حکم کرنا ہے اور لوگوں کو بھی معروف کا حکم کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ معروف کس سے کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی وہی احتمال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ
کہ ہم جس چیز کا لوگوں کو حکم دیں وہ معروف نہ ہو، وہ معروف کے خلاف ہو، تو اللہ کے یہاں معاملہ الٹ جائے گا۔ اس لیے معروف کا جاننا ضروری ہے۔ تیسری چیز فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ تیسرا کام بتلایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ اور یہ کام کرے۔ تیسرا کام ہو گیا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ منکر سے لوگوں کو منع کرے، روکے۔ ینہون کا معنی روکنا اور منع کرنا۔ یہاں پر بھی وہی بات آئے گی کہ منکر کیا ہے۔ جب ہم منکر کو جانیں گے تو منکر سے رکیں گے اور لوگوں کو منکر سے روکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جس چیز سے ہم رک رہے ہیں یا جس چیز سے ہم لوگوں کو روک رہے ہیں وہ منکر ہی نہ ہو، اس کے خلاف ہو۔ اس لیے خیر، معروف اور منکر، یہ جو تین چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ان تینوں چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ پہلے جاننا ضروری ہے، مگر جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو کیا ہم کو ملے گا؟ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو یہ کام کرے گا وہی وہ لوگ ہیں جو مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جو دنیا کے اندر بھی ہو اور آخرت کے اندر بھی ہو، یعنی دنیا میں بھی جو کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ غالب کر دیں گے۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم لوگ وہ قوم ہیں جو مغلوب ہے۔ یہودی ہمارے اوپر غالب ہے، نصارہ ہمارے اوپر غالب ہے، اور یہ ہنود، مجوس، دنیا کی چھوٹی چھوٹی کمزور قومیں جن کے پاس نہ آسمانی تعلیم ہے، نہ ان کے پاس اصول و قواعد ہیں، نہ انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طور طریقہ معلوم ہے، نہ ان کے یہاں عدل و انصاف ہے، نہ ان کے پاس اپنا کچھ ہے۔ ایسی کمزور قومیں، ایسے بوسیدہ اصول آج ہمارے اوپر غالب ہیں اور ہم مغلوب ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات ہضم نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بھاری پڑے کہ بھائی ہم کیسے مغلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب رہو گے، تم غالب رہو گے۔ اللہ نے کہہ رکھا ہے، لیکن شرط بھی تو لگائی ہے ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان پر چلو گے، اور ایمان پر چلنا یہ پایا جائے گا تو یقیناً ہم غالب رہیں گے۔ لیکن جب ایمان پر چلنا ہی نہ پایا جائے تو ہم بھلا کیسے غالب رہیں گے؟ پھر میں بات کو دہراتا ہوں کہ ایمان پر چلنا اس وقت ممکن ہے جب ہم ایمان اور ایمان کی چیزوں کو جانیں گے۔ ایمان کیا ہے اور ایمان پر چلا کیسے جاتا ہے، اور ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے وہ ایمان پر کس طرح چلے ہیں۔ جب ہمیں اس کی جانکاری ہوگی تبھی چلنا ممکن ہوگا، ورنہ ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا نتیجہ صاف نکل گیا کہ ہم لوگوں کے لیے ایمان پر چلنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے سماج کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری اکثریت کے لیے، ہماری خواتین اور بچیوں کے لیے ایمان پر چلنا بہت مشکل ہے۔
ویسے بظاہر مسلمان بنے رہنا یہ مشکل نہیں ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بنے، مسلمانوں والا پہنتے ہیں، مسلمانوں والا کھاتے ہیں، مسلمانوں والے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، مسلمانوں والے تہوار میں شامل ہوتے ہیں، تو بظاہر ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان بنے رہنا مشکل نہیں ہے، لیکن اسلام پر عمل کرنا اور ایمان کے شرائط پر عمل کرنا یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ اور اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایمان کو ہم جانیں گے تبھی ایمان کی شرائط پر چلیں گے، جب ایمان کی شرائط پر چلیں گے تو ہم غالب رہیں گے۔ میں نے کہا آج پوری دنیا کے اندر مسلمان قوم مغلوب ہے۔ کیسے؟ غالب ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ نظام تعلیم غالب قوموں کا چلتا ہے۔ آپ بتائیے پوری دنیا کے اندر نظام تعلیم کس کا رائج ہے؟ یہود کا، نصارہ کا۔ ان کے نظام تعلیم کا نام اسکول ہے، ہمارے نظام تعلیم کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسے کے اندر پڑھ کر نکلنے والے لوگ بڑے بڑے سیاستدان بنے تھے، بڑے بڑے انجینئر، حکیم اور ڈاکٹر بنے تھے۔ دنیا کی تحقیقات، آسمانوں کی تحقیقات، زمین کے نیچے کی تحقیقات، حیوانات، نباتات، جمادات، معدنیات، یہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر، زمین پر اور زمین کے نیچے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، ان کی تحقیقات کہاں سے ہوا کرتی تھیں؟ مدارس کے اندر سے ہوا کرتی تھی۔ وہ جغرافیہ، وہ سائنس، وہ میتھ، وہ دیگر علوم، یہ سب مدارس کے اندر سے نکلتے تھے۔ نظام تعلیم مدارس کا غالب تھا۔ اس وقت یہ کہنا صحیح تھا کہ مسلمان غالب ہے۔ آدمی اپنے اصول، اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنے نظام کے غلبے سے غالب مانا جاتا ہے۔ زبانی دعویٰ تو ایک پچھلی ذات کا، ایک بالکل ناکام سے ناکام قوم کے لوگ بھی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو غالب سمجھتے ہیں۔ سمجھنے سے نہیں ہوتا، جو دنیا کی حقیقتیں ہیں اس کے اعتبار سے غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے۔ غالب قوم ہونے کی ایک علامت تو یہ تھی کہ نظام تعلیم کس کا غالب ہے۔ اب دیکھیں آج دنیا کس پر فخر کرتی ہے، کس نظام کی طرف وہ دلچسپی رکھتی ہے، اٹریکٹیو ہے، اس کو فخر کا سامان سمجھتی ہے، اس کو اپنی دنیا کے اندر کامیابی اور اس کو اپنی شان سمجھتی ہے۔ آپ بالکل واضح طور پر محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو غالب سمجھتی ہی نہیں، اس کو غالب سمجھتی ہے اور اس کو غالب کیے ہوئے ہیں، اس سے متاثر ہے، اس پر وہ لاکھوں، ہزاروں اور لاکھوں خرچ کرنے پر تیار ہیں، لیکن اسلام کا جو نظام تھا اس پر وہ 100 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ناکامی کا یا قصور کا پورا صحرا کسی ایک کے سر پر نہیں باندھا جا سکتا۔ یہ ہماری اجتماعی، سیاسی اور قومی غلطی ہے۔ پہلے نظام تعلیم خراب کیا گیا، اس کے بعد لوگ متنفر ہوئے، اس کے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس جگہ اگر اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو بچوں کا وقت برباد ہوگا، بچے کچھ نہیں سیکھ پائیں گے، نہ دین کی تعلیم ان کو حاصل ہو پائے گی اور نہ دنیا کی تعلیم ان کو حاصل ہو پائے گی، لہذا وہ نہ دین کے ہی کچھ بن پائیں گے نہ دنیا کو کچھ بن پائیں گے۔ جب اپنے نظام تعلیم میں
اس طرح کی گراوٹ آ گئی تو لوگوں نے اسلامی نظام تعلیم کو چھوڑ دیا۔ تو اس میں ایک عام آدمی کی غلطی تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کی پوری غلطی نہیں ہے، مگر غلطی میں وہ بھی شریک ہے۔ کیسے شریک ہے شاید آپ بعد میں سمجھ پائیں۔ اگر غلطی میں وہ بھی شریک ہے، بہرحال یہ غلطی اجتماعی ہے۔ دوسری چیز، غالب اور مغلوب ہونے کی پہچان، تہذیب اور تمدن، کلچر۔ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اپنا چہرہ وہ بنا کر رکھتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف کچھ یہودی بنا کر رکھتے تھے، سب نہیں۔ اور نبی اور صحابہ کے زمانے میں ہندوستان کے مشرکین اور کفار بنا کر رکھتے تھے، ہر جگہ کے نہیں۔ رفتہ رفتہ وہ چیزیں بڑھی، دوسری قوموں کے اندر سرایت کر گئیں، دوسری قوموں نے اس کو اختیار کیا، لیکن مسلمان بھی بچے نہیں۔ مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے اس تہذیب اور کلچر کو اپنا لیا، لہذا اپنے چہرے پر سے اسلام کے نشانی کو مٹا کر فسق و فجور، کفر و شرک کی نشانی کو ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی غلامی ہے، یہ مغلوب ہونے کی کھلی ہوئی علامت ہے، یہ ان کے جیت جانے کی نشانی اپنے چہروں پر لے کر گھوم رہے ہیں، اور اپنی قوم، اپنی اجتماعیت، اپنی امت، اپنے سماج کے ہارنے کی نشانی اپنے چہرے پر لے کر گھوم رہے ہیں۔ لباس میں آئے، اسلام کا مخصوص کلچر ہے، اسلام نے اس پر مکمل ہدایت اور تعلیم دی، سر سے لے کر پاؤں تک، سر کھلا ہو یا چھپا ہو، کھلا ہو یا ڈھکا ہو، آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت شرعی یا بلا ضرورت طبعی اپنے سر مبارک کو کھلا نہیں رکھتے تھے۔ یا تو آپ کے سر پر قلنسوا رہتا تھا، یعنی ٹوپی، یا آپ کے سر مبارک پر عمامہ رہتا تھا، یعنی پگڑی، اور اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پگڑی کے نیچے ٹوپی نہ ہو، یہ یہود کا طریقہ ہے، اور پگڑی کے نیچے ٹوپی ہو، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اس میں بھی تعلیم دی ہے۔ اب اس کے بعد ٹوپی کے نیچے لباس کیسا ہو، تو لباس مرد کا کیسا ہو اور لباس عورت کا کیسا ہو، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام نے الگ الگ اس کی تعلیم دی ہے۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں لباس کی تعلیم نہیں ہے، مگر میں ایک نقطہ آپ کے سامنے چھوڑنا چاہتا ہوں، مرد اور عورت کے لباس میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ فرق کہاں سے آیا؟ آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی، کتابوں کی حاجت نہیں ہے، صغرا کبرا کی ضرورت نہیں ہے، فلسفے اور منطق کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل سے ایک دلیل نکلے گی کہ یہ فرق اسلام نے کیا ہے۔ بس اتنی دلیل اس بات کے لیے کافی ہے کہ اسلام نے لباس کے بارے میں تعلیم اور تہذیب عطا فرمائی ہے۔ عورت ہو تو اس کا سر ڈھکا ہو، دوپٹے اتنے باریک نہ ہو جس سے بالوں کی کیفیت نظر آتی ہو، وہ ممنوع ہے، اس میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ عورتوں کی آستین کیسی ہو، عورتوں کے لباس کیسے ہو، آپ سب لوگ جانتے ہیں، بالکل واضح تعلیمات ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لباس کیسے ہو، بالکل واضح تعلیم ہے، جس میں باب الصلاۃ کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اگر مرد کا لباس ایسا چست ہو جس میں بدن کی اونچائی نیچائی
اور بدن کی حیت واضح طور پر معلوم ہوتی ہو تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ سخت مکروہ ہے، یہ سخت مکروہ ہے۔ سخت مکروہ کا معنی کہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ پڑے گا، ثواب نہیں ملے گا اور گناہ کھاتے میں لکھا جائے گا، یہ سخت مکروہ کی ڈیفینیشن ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا کہ اسلام کے اندر لباس کے بارے میں تعلیم ہے؟ آستین اتنی لمبی نہ ہو جو انگلیوں سے باہر کی طرف بہ رہی ہو، اس کو اسبال کہتے ہیں۔ اسلام نے اسبال کو یا تو حرام قرار دیا یا مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ بتایا کہ تشمیر نہ کرنا، تشمیر اس طریقے سے کر کے جو باہیں چڑھائی جاتی ہے اس کو تشمیر بولتے ہیں۔ اس طرح یہ کرنا عام حالات میں بھی منع ہے، اور نماز پڑھنا سخت مکروہ ہے، کیونکہ یہ لڑنے کی حیت ہے، اور اللہ کے سامنے گویا جرأت کے ساتھ، پہلوانی کے ساتھ ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جبکہ حکم ہے کہ بندگی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پیروں میں جائیں تو ٹخنے سے اوپر کے پاجامے ہوں، اگر ٹخنے چھپے ہوں اوپر کے پاجامے سے، پینٹ سے، تو اللہ ناراض ہوتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی اور رحمت چلی جاتی ہے۔ یہ لباس کے بارے میں تعلیمات ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ غالب قوموں کی پوری تہذیب، سارا کلچر مسلمانوں کی اکثریت نے اختیار کر رکھا ہے، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، بچیوں نے بھی، بچوں نے بھی۔ لہذا میرا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ہم لوگ مغلوب قوم ہو کر رہ گئے ہیں۔ مفلحون کسے کہتے ہیں؟ وہ قوم جو دنیا کے اندر بھی غالب ہو اور وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو، ان کو مفلحون کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر فرمایا مفلحون۔ جب ہم لوگ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں الف لام میم، وہیں پڑھا جاتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ اپنے رب کی جانب سے صحیح راستے پر ہیں اور وہی لوگ دنیا اور آخرت کے اندر فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں آتا ہے فائزون، کہ یہ لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ کہیں آتا ہے محسنون، متقون، راشدون، مصلحون۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ صفات بیان فرما رہے ہیں، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر یہ صفات ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور اگر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد ناکامی کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اور جہاں پر اللہ ناکامی کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد کامیابی کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ یہ تو ہوگی مفلحون والی بات۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ کیا رہے ہیں؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہ ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کفار سے۔ کفار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو، مشرکین سے، نصارہ سے، یہود سے، مجوس سے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ منکم۔ اس کے مخاطب اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ تھے، اور صحابہ کے بعد اب عام امتی اس کے مخاطب ہیں، اور عام امتی میں ہم اور آپ ہیں، لہذا پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے۔ ایمان پر ایک بات میں کھولنا چاہتا ہوں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، تو یہ ایمان ہم نے کیسے کمایا؟ ہم نے ایمان پر کتنی محنت صرف کی؟ کسی نے مکان بنایا تو مکان خریدا تو اس کو خرچ کیا ہوگا 50 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، اس سے کم، اس سے زیادہ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مکان بنایا، ہم نے ایک مکان خریدا۔ کسی نے جدوجہد کر کے، محنت کر کے ایک دکان بنائی تو وہ بتاتا ہے کہ بہت محنت کرنا پڑا، مشقت کرنی پڑی، اور
اتنا اماؤنٹ خرچ ہوا، پھر اس دکان کو چلایا تو اس کے لیے بے شمار قربانی دی، اس کے لیے محنت کی، جدوجہد کی، سفر کیا، لوگوں سے ملا، وقت کی بے شمار قربانیاں دی، اپنے جذبات کو مارا۔ گراہک بول کر جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں سناتا ہے، مگر یہ صبر کرتا ہے، یہ سہ جاتا ہے، اس لیے تاکہ گراہک بنا رہے۔ اس نے اپنے دل کی قربانی دی، جذبات کی قربانی دی، عزت کی قربانی دی۔ ایک آدمی کسی چیز کو بھی قائم کرتا ہے تو اس میں بہت کچھ قربان کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایمان کو کس طرح کمایا، کیسے ہم ایمان والے ہیں؟ یہ ایمان جو ایک جوہر ہے وہ ہمارے پاس کیسے ہے؟ کتنی قربانی آپ نے دی، ہم نے دی؟ کتنے روپے اس پر خرچ کیے، کتنا وقت اس پر ہم نے خرچ کیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس بات کے کہ یہ ایمان اللہ کا احسان ہے اور سراسر احسان ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ہم کو کوئی ہوش حواس نہیں تھا، پھر یہ اللہ نے ایمان کی فہم رفتہ رفتہ عطا فرمائی، ہم ایمان کو پہچاننے لگے، ایمان کی اہمیت اور قوت اور اس کا نفع ہمیں معلوم ہونے لگا، لہذا ہم کچھ نہ کچھ ایمان کو پہچاننے لگے۔ ہم نے کبھی زیادہ اللہ سے مانگا نہیں، ہمیں ہوش نہیں تھا، اور ایمان جو نفس ایمان ہے اس کو تو بالکل بھی نہیں مانگا۔ تو یہ ایمان یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، تنہا اللہ کا احسان ہے۔ مگر یہ احسان آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دو واسطوں کے ذریعے سے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا ایمان یہ دو واسطوں کے ذریعے سے، پیچھے ہم نے بتلایا تھا کہ ہمارے بدن کی بقا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، اور ہمارے ایمان کی بقا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ نے جو احسان فرمایا ایمان دو واسطوں سے، پہلا واسطہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے، آپ نے ایمان کی محنت کی، آپ نے امت کو ایمان سمجھایا، اور ایمان کو استھاپت کرنے کے لیے، اسٹیبل کرنے کے لیے آپ نے بے شمار قربانیاں دی، جیسے ہم لوگ مکانوں کے لیے دیتے ہیں، زمینوں کے لیے، کاروباروں کے لیے دیتے ہیں۔ اب غور کریے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کو استھاپت کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اور تمام صحابہ نے دی، چھوڑ دیا اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کچھ کو چھوڑ کر پوری دنیا کے اندر بکھر گئے، جہاد کیا، اپنی گردنیں کٹائی، اپنے جسم کو چھلنی کیا، اپنی قبروں کو دنیا کے اندر ادھر ادھر بنوا دیا۔ مکے اور مدینے میں کتنے صحابہ کی قبریں، قربانیاں دی گئی تھی۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ایمان والوں کو، ان ایمان والوں نے قربانیاں دے کر اس مقام کو حاصل کیا تھا، مگر ہم نے نہیں۔ تو ایمان ثابت ہوا، مگر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں دو واسطوں سے اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ پہلا واسطہ وہ نبی ہے، وہ صحابہ ہیں، اور دوسرا واسطہ علماء امت۔ علماء امت آج آپ لوگوں کے درمیان ایمان اور دین کی باتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، امت کو ایمان اور دین کی باتوں کے ساتھ جوڑ کر چلتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اگر امت میں علماء نہ ہو، آپ کبھی تصور کریے گا کہ امت کے حالات کیا ہوں گے۔ علماء رہنے پر یہ حالات ہیں، علماء کے نہ رہنے پر حالات کیا ہو جائیں گے۔ یہ دو واسطے ہیں، ان دو واسطوں کی قدر کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رفعت، اور علماء کرام کی شان، ان کا اعزاز یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ہمارا ایمان ہے، جس کے ذریعے اللہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، یہ ان دو واسطوں سے ہے۔ ان دو واسطوں کے ساتھ جب تک جڑے رہیں گے ایمان باقی رہے گا، اور جیسے ہی اس سے کٹیں گے ایمان ختم ہو جائے گا، بات ختم۔
اب اللہ آگے فرما رہے ہیں یدعون الی الخیر، وہ امت جو ہونی چاہیے وہ ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے۔ خیر کیا ہے؟ خیر کی تعریف لغت میں اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے ہوا اسم جامع لکل ما قرب الی اللہ تبارک و تعالی، ما یقرب الی اللہ تبارک و تعالی ویبعد من سخطہ وغضبہ وعقابہ۔ خیر کسے بولیں گے؟ ہر اس کام کو جو اللہ سے قریب کرے اور اللہ کے غضب سے، اللہ کے سخط سے، اللہ کے عقاب سے دور کرے۔ ہر وہ کام جو اللہ سے قریب کرے وہ خیر ہے، ہر وہ کام جو اللہ سے دور کرے وہ خیر نہیں ہے۔ پھر وہ کیا؟ وہ شر ہے، آپ جانتے ہیں وہ شر ہے۔ ہر وہ کام، اگر یہ تعریف آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی کام آئے گی۔ اب آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کو کدھر لے جاتے ہیں، غور کریے گا، اپنے آپ کو ہم کدھر لے جاتے ہیں اور لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ کاروبار میں، مرنی میں، غمی میں، شادی اور بیاہ میں، میلے اور ٹھیلے میں، تقریب میں اور تفریح میں، سیر اور سپاٹے میں، ہم لوگوں کو کس طرف لے جاتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ 4 8 10 لوگ اپنے رہتے ہیں یا اس کے علاوہ پورا سماج، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، آپ سب یہ جانتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث شریف بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں، ایک میٹنگ بیٹھتی ہے، گھر میں ایک مشورہ ہوتا ہے، لوگ رائے دیتے ہیں کہ اتنے لوگ ہو جائیں، ایسا ڈیکوریشن ہو جائے، یہ کام بھی بڑھ جائے اور یہ کام بھی ہو جائے اور وہ کام بھی ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ دعوت، کام کرنے کی دعوت، یہ بھی کریے، یہ بھی کریے، یہ بھی کریے، یہ بھی کریے۔ لیکن یہ دعوت الی الخیر ہے، یہ دعوت الی الشر ہے، یہ سمجھنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا، اس پر غور کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہر کام میں، شادی میں جان بوجھ کر مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کیونکہ آج سب سے زیادہ منکرات ہماری شادیوں میں آ گئے ہیں، اس کے بعد بھی تمام چیزیں باقی ہیں۔ حج کی دعوت، ختنے کی دعوت، مہندی کی دعوت، منگنی کی دعوت، کیا ہے یہ؟ ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہوگا، ورنہ میں بتلاتا ہوں احساس نہیں ہوگا مگر گناہ ہوں گے، احساس نہیں ہوگا۔ آپ متقی بننا چاہتے ہیں مگر کبھی متقی نہیں بن پائیں گے، احساس نہیں ہوگا، لیکن کبھی ہم فلاح کے راستے پر سیدھا چل نہیں پائیں گے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہی تو آپ جی، یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کے پیچھے چلنا، اس کے پیچھے تم نہیں چلے تو وہ شیطان کا راستہ ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے بتلایا تھا اللہ یہ اور وہ دونوں ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آج خیر پر بات ختم کی جاتی ہے اس لیے تاکہ خیر کا معنی اور مفہوم تمام لوگ اپنے دل و دماغ میں بسا لیں۔ یدعون الی الخیر، خیر کے داعی بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔